السلام علیکم۔ پرانی کہانیاں اور دلچسپ قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دے کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ اس خوفناک دلچسپ کہانی میں آپ کو دو کردار سننے کو ملیں گے، پہلا حیدر کا اور دوسرا شہباز کا۔ حیدر جو کہ خوشبو کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ شہباز خوشبو کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس خوفناک کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چھن چھن پازیبوں کی آواز حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ چونکا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رائفل کے ٹریگر پر انگلی جما دی۔ اس کے سامنے صاف سڑک تھی جو مکمل طور پر ویران تھی۔ حیدر اس مل کا چوکیدار تھا۔ اسے چوکیدار کا یہ کام کرتے ہوئے آج 7واں روز تھا۔ اس سے پہلے اس کا باپ یہاں چوکیداری کیا کرتا تھا، مگر باپ کی موت کے بعد حیدر کو چوکیدار رکھ لیا گیا۔ باپ کی طرح حیدر بھی ان پڑھ تھا۔ باپ اس کا چوکیدار تھا، اسکول وغیرہ کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بیٹے کو چائے کی دکان پر چھوڑ دیا اور پھر کئی قسم کے کام کرتا ہوا حیدر جوان ہوا۔ گھر میں اس سے چھوٹی بہن جو قد میں اس کے برابر تھی اور بوڑھی ماں تھی۔ حیدر کا باپ بھی جوانی میں اس مل میں آیا تھا اور حیدر بھی ابھی جوانی کی ابتدائی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ حیدر کافی خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ اس مل کا اصل مالک بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا اور اس کا بیٹا نواب عالم اب مل کا مالک تھا۔ حیدر جب نواب عالم کے پاس نوکری کے لیے گیا تو اس نے سر سے پاؤں تک حیدر پر گہری نظر ڈالی۔ کچھ پڑھے لکھے بھی ہو یا باپ کی طرح ان پڑھ ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، حیدر نے جواب دیا۔ اچھا، جانتے ہو تمہارا باپ جوانی کے دور سے ہمارا ملازم رہا ہے؟ نواب کے لہجے میں ایک غرور تھا جس کی چوٹ حیدر کے دل پر لگی تھی۔ جی جانتا ہوں، حیدر بے بسی کے عالم میں بولا۔ تو بس پھر اپنے باپ کی طرح کام کرنا، نواب نے کہا۔ تو حیدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر چوکیدار کی نوکری شروع ہو گئی۔ چھن چھن ایک مرتبہ پھر پازیب کی آواز حیدر کے کانوں میں پڑی تو وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ وہ حیرانگی کے عالم میں بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پازیب پہنے پیدل چلی جا رہی ہو۔ حیدر بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ پازیب کی آواز مسلسل آ رہی تھی، پھر وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ حیدر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیاہ رات نے ہر طرف بسیرا کیا ہوا تھا، چاند غائب تھا اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ حیدر نے جیب سے سگریٹ اور ماچس کی ڈبیا نکالی اور سگریٹ سلگا کر اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اچانک پھر چھن چھن کی تیز آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ وہ چونکا۔ اس دفعہ ایسا لگا جیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پازیب پہنے بھاگ رہی ہو۔ کون ہے؟ حیدر چیخا، اور ساتھ ہی پازیب کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ حیدر پر آہستہ آہستہ خوف نے اپنا بسیرا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر پازیب کی آواز گونجی اور کچھ دیر بعد بند ہو گئی۔ پھر تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقفے وقفے سے پازیبوں کی آواز آنے لگی۔ یہ کیا چکر ہے؟ حیدر پریشانی سے بڑبڑایا۔ اس نے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ اسی وقت دور اندھیرے میں دو تیز روشنیاں قریب آتی دکھائی دیں۔ حیدر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا اس کا عیاش مالک شراب کے نشے میں کسی غیر عورت کے ساتھ فیکٹری کی طرف آ رہا تھا۔ نواب عالم ایک گھٹیا قسم کا عیاش شخص تھا۔ وہ شراب اور شباب دونوں کا شوقین تھا۔ ہر رات وہ نئی لڑکی فیکٹری میں لے کر آتا اور ساری رات عیش کرتا تھا۔ گاڑی کے قریب آنے پر حیدر نے جلدی سے گیٹ کھولا اور نواب عالم گاڑی اندر لے آیا۔ پھر حیدر نے دوبارہ گیٹ بند کر دیا۔ وہ گاڑی کے قریب آیا اور اس نے گاڑی کا ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا۔ نواب عالم شراب کے نشے میں چور گاڑی سے باہر نکلا۔ پھر حیدر تیزی سے گھوم کر گاڑی کے دوسری طرف آیا اور فرنٹ دروازہ کھول دیا۔ پرفیوم کی تیز خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ ایک خوبصورت حسینہ گاڑی سے باہر نکلی اور مسکراتے ہوئے ایک ادا سے بولی، چلو جان، چلتے ہیں۔ نواب لڑکی کے کندھوں پر اپنی باہیں رکھتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ حیدر نے ایک نفرت انگیز نگاہ نواب پر ڈالی
اور پھر تھوکتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ حیدر اپنی تلخ سوچوں میں گم تھا کہ ایک مرتبہ پھر چھن چھن کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس دفعہ چھن چھن کی آواز تیز تھی، جیسے کوئی لڑکی پاؤں میں پازیب پہنے بھاگ رہی ہو۔ حیدر پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کون ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ دیکھو، جو کوئی بھی ہے وہ میرے سامنے آئے، ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک حیدر کی نظر صاف سڑک پر پڑی تو وہ حیرانگی سے سڑک کو گھورنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سڑک پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو یقیناً کسی لڑکی کا تھا، مگر وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک وہ سایہ حیدر کی طرف بڑھنے لگا۔ حیدر کو کچھ اور تو نہ سوجھا، اس نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا لمحہ حیران کن تھا، وہ سایہ اب سڑک پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر نے شکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، اب اسے خوف بھی کم محسوس ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی نے تیز رفتار گاڑی کی پرواہ کیے بغیر سڑک پار کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی میں بیٹھا نوجوان گھبرایا اور اس نے تیزی سے ہارن پر ہاتھ مارا تو بھاگتی ہوئی لڑکی گاڑی کے تیز ہارن کی آواز پر گھبرا کر سڑک کے عین درمیان کھڑی ہو گئی اور نوجوان نے بدحواسی میں بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی یکدم لڑکی کے قریب آ کر رکی۔ لڑکی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے سر پر رکھا ہوا گھڑا زمین پر گر پڑا اور چکنا چور ہو گیا۔ اگر گاڑی میں بیٹھا نوجوان بر وقت بریک پر پاؤں نہ رکھتا تو یقیناً گاڑی اس لڑکی کو کچل ڈالتی۔ لڑکی کی نظر سڑک پر پڑے ٹوٹے گھڑے پر تھی۔ وہ پریشان نظر آنے لگی۔ گاڑی میں سے دو لڑکے باہر نکلے۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر میں بریک نہ لگاتا تو تمہارا تو قیمہ بن جاتا اور میں تو مفت میں پھنس جاتا۔ وہ لڑکا غصے سے اس لڑکی پر برستے ہوئے بولا، مگر لڑکی کی ساری توجہ سڑک پر ٹوٹے ہوئے گھڑے پر تھی۔ تم سن رہی ہو؟ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ لڑکا اس لڑکی کے قریب جا کر جیسے چلایا۔ وہ لڑکی گھومی۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر نوجوان کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ ارے تم رو رہی ہو؟ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کس لیے رو رہی ہو؟ وہ لڑکا حیرانگی سے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صاحب گھڑا ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی بدستور روتے ہوئے بولی، اب بابا مجھے مارے گا۔ حیرانگی کے باعث اس لڑکے کے منہ سے نکلا، ایک پانی کا گھڑا ٹوٹنے پر تمہیں تمہارا بابا مارے گا؟ بہت مارے گا صاحب، ہم غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں کہ ایک گھڑا خرید سکیں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے تم یہ بار بار رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ گھڑے کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا جیب سے اپنا پرس نکالنے لگا۔ چلو بتاؤ کتنے کا ہے یہ گھڑا؟ صاحب 50 روپے کا۔ اس لڑکی نے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ یہ لو 100 روپے، 2 گھڑے خرید لینا۔ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے 100 روپے کا نوٹ اس لڑکی کی طرف بڑھایا۔ میں بھلا یہ پیسے آپ سے کیسے لے سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ جب تمہارا نقصان میں نے کیا ہے تو مجھ پر فرض بنتا ہے کہ تمہارا نقصان میں پورا کروں۔ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے 100 روپے کا نوٹ لڑکی کے خوبصورت ہاتھوں میں تھما دیا۔ شکریہ صاحب، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جاؤ اب نیا گھڑا خرید لینا۔ لڑکی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور پھر رک کر گھومی۔ صاحب آپ کہاں رہتے ہو؟ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ لڑکا حیران ہو کر بولا۔ بس ایسے ہی پوچھ لیا، وہ لڑکی معصومانہ لہجے میں بولی۔ وہ لڑکا ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ خیر اپنا نام تو بتاتی جاؤ، اس لڑکے نے پوچھا۔ کیوں صاحب، بھلا آپ کیوں میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ وہ لڑکی حیران ہوئی۔ آپ بھی اپنا نام بتاؤ صاحب، ہم خانہ بدوش ہیں، شاید کہیں ٹکرا جائیں۔ میرا نام شہباز ہے۔ اس لڑکے نے اپنا نام بتایا تو لڑکی نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور جھاڑیوں میں داخل ہو گئی۔ جاتے جاتے بولی، میرا نام خوشبو ہے۔ وہ دونوں لڑکے اب گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ شہباز نے گاڑی سٹارٹ کی اور گیئر لگا کر آگے بڑھا دی۔ عجیب بے وقوف لڑکی تھی، دوسرے لڑکے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے یار بے وقوف نہیں، بہت پیاری لڑکی تھی، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہباز بولا، ساجد سنا تھا
कोयले की कान में हीरा मिलता है और आज देख भी लिया। बस अब इस लड़की की खैर नहीं, साजिद ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहबाज भी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। हैदर की आंख खुली तो वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगा। उसे किसी ने जगाया नहीं था, ना वो खुद जागा था, बल्कि अचानक पानी का कतरा उसके चेहरे पर आकर गिरा तो उसे जागने की वजह मालूम हो गई। छत से कतरा कतरा पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था। वो चारपाई पर उठकर बैठ गया, चादर से अपने गीले चेहरे को साफ किया। शायद बारिश हो रही थी। उसने कमरे की दीवार पर लगे क्लॉक पर नज़र डाली। सुबह के 11 बज रहे थे। वो सुबह के 6 बजे तक घर आ जाता था और फिर तकरीबन दोपहर के 1 बजे तक सोता था, मगर आज बारिश के पानी ने उसकी नींद खराब कर दी थी। वो उठकर बाहर आया तो हैरान रह गया। बाहर मौसम बिल्कुल साफ था। उसकी छोटी बहन राशिदा घर के छोटे से सहन में झाड़ू दे रही थी। भैया, आज आप इतनी जल्दी उठ गए? राशिदा हैरानगी से दरवाजे के पास खड़े हैदर को देखते हुए बोली। क्या आज बारिश हुई है? हैदर ने राशिदा के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। बारिश? भैया, बारिश हुए तो कई दिन हो गए हैं, राशिदा ने कहा। क्या? हैरत के बायस हैदर के मुंह से निकला। तो फिर छत से पानी क्यों गिर रहा है? हैदर परेशान कुन लहजे में बोला। पानी गिर रहा है? राशिदा ने हैरानगी से अल्फाज दोहराए। लेकिन भैया, छत तो बिल्कुल साफ है। चलो मैं देखता हूँ, हैदर ने कहा और एक तरफ दीवार के साथ लगी लकड़ी की सीढ़ी की तरफ बढ़ा और छत पर पहुँचा। वाकई छत पर उसे कहीं भी पानी नजर न आया। फिर मुझ पर पानी कहाँ से गिर रहा था? वो नीचे उतरा। क्या हुआ भैया? राशिदा ने पूछा। ऊपर तो कहीं भी किसी भी जगह पानी मौजूद नहीं है, हैदर सोच में गुम लहजे में बोला। भैया, आपका वहम होगा, राशिदा ने खदशा जाहिर किया। नहीं पगली, ये बात तो तू भी अच्छी तरह जानती है कि मैं दोपहर 1 बजे से पहले नहीं जागता और अभी तो सिर्फ सुबह के 11 बज रहे हैं, हैदर ने राशिदा की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या हो गया भैया, कभी कभी इंसान अपने मुकर्रर वक्त से पहले भी तो जाग जाता है ना, राशिदा ने हंसते हुए कहा। तो हैदर भी बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अच्छा भैया, अगर आज आप गलती से जल्दी जाग ही गए हैं तो मुझे बाज़ार से सब्ज़ी ही ला दें। क्यों? अम्मा कहाँ है? हैदर हैरान होकर बोला। वो आपा हुमैरा का शोहर रात दिल का दौरा पड़ने से मर गया है, उनके घर ताज़ियत के लिए गई हुई हैं, राशिदा ने बताया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद हैदर घर से बाहर निकला तो उसकी नज़र घर के सामने खड़ी एक बुर्कापोश औरत पर पड़ी जो इसके घर की तरफ मुंह किए खड़ी थी। हैदर उस बुर्कापोश औरत की तरफ देखकर चौंका। कुछ देर उस औरत को घूरने के बाद वो बाजार जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। न जाने क्यों थोड़ी देर बाद हैदर को एहसास हुआ कि वो बुर्कापोश औरत उसी के पीछे आ रही है। अपना शक दूर करने के लिए वो तेज़ी से घूमा। वो बुर्कापोश औरत अब एक करियाने वाली दुकान के पास खड़ी थी। ये औरत कौन है? हैदर बड़बड़ाया, दोबारा घूमा और फिर चलने लगा। अचानक हैदर के दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। छन छन की आवाज़। बाजार के तेज़ हंगामे में भी हैदर के कानों में ये जानी पहचानी आवाज़ पड़ी तो वो तेज़ी से घूमा। साथ ही छन छन की आवाज़ आना बंद हो गई। वो बुर्कापोश औरत अब हैदर से थोड़ी दूर एक फलों की रेहड़ी के पास खड़ी थी। उस औरत की आंखों का दायरा हैदर पर ही टिका हुआ था। कौन है ये औरत? हैदर गुस्से से बड़बड़ाया। अब भरे बाजार में तो वो औरत से गुफ्तगू नहीं कर सकता था। हैदर घूमा और दोबारा चलने लगा। फिर दोबारा छन छन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये आवाज़ तो मैंने रात को सुनी थी। हैदर खुद से हम कलाम हुआ। फिर उसने सब्ज़ी खरीदी और घर की तरफ वापस मुड़ा। अब उसकी नज़रें उस बुर्कापोश औरत को ढूंढ रही थीं, मगर अब वो औरत कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। हैदर घर पहुंचा तो उसने सब्ज़ी राशिदा को आकर पकड़ाई और ख़ुद कमरे में आकर बैठ गया। वो अब उस बुर्कापोश औरत के बारे में सोच रहा था। अगर ये औरत रात को भी कहीं मिल के पास मौजूद थी तो फिर मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही थी, हैदर ने सोचा। एक मरतबा फिर वही मनहूस आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो चौंका और सोचों के समुंदर से बाहर आकर हैरानगी से इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई है। कौन है? घबराहट के बायस हैदर के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। उसी वक्त एक लड़की की हंसी की आवाज़ हैदर के कानों में पड़ी।
اب تو خوف کے مارے حیدر کا برا حال ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہو گئے۔ حیدر نے اپنی پیشانی صاف کی اور کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا راشدہ باہر صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اچھا تو وہ تو تھی، میں خوامخواہ ڈر گیا۔ راشدہ کی بچی، تو باز نہیں آئے گی مجھے تنگ کرنے سے؟ اور یہ کیا، تو پازیب کب سے پہننے لگی؟ راشدہ نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ بھیا، کیا آپ کا ہاتھ کسی چیز میں آ گیا ہے، یا کوئی ہاتھ میں خنجر لیے آپ کا پیچھا کر رہا ہے جو ایک ہی سانس میں آپ نے اتنے سارے سوال کر ڈالے؟ راشدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو مجھے یہ بتا، تو نے پازیب کب سے پہننا شروع کر دی؟ حیدر نے راشدہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ بھیا، لگتا ہے آج آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، جو صبح سے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ راشدہ نے حیدر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تیری اس بات کا؟ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ حیدر نے غصے سے راشدہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، صبح اٹھتے ہی بارش کر دی اور پھر کہہ دیا کہ چھت سے پانی گر رہا ہے۔ بھیا، اگر آپ پر چھت کا پانی گر رہا ہوتا تو یقیناً آپ کا بسترا ضرور گیلا ہوتا، مگر وہ تو بالکل خشک تھا۔ اور اب تو آپ نے حد ہی کر دی کہ میں نے پازیب پہن رکھی ہے۔ تو بھیا، آپ کی ضروری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے پازیب پہننے کا قطعی شوق نہیں، اور اگر یہ شوق مجھے ہوتا بھی تو میں آپ سے ہی پازیب منگواتی، کیونکہ بازار سے ہر چیز آپ ہی تو میرے لیے لاتے ہیں۔ راشدہ کا لہجہ اس دفعہ بھی مذاق اڑانے والا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا راشدہ، میں نے ابھی کمرے میں پازیبوں کی آواز سنی تھی، حیدر کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ دراصل بھیا، آج آپ وقت سے پہلے اٹھ گئے ہیں نا، تو نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسے عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، راشدہ نے ہنستے ہوئے کہا تو حیدر بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شہباز نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھے اور گاڑی رک گئی۔ اس نے بائیں طرف کا شیشہ ڈاؤن کیا تو سامنے سڑک سے تھوڑی دور 10-15 بکریاں گھاس چر رہی تھیں، اور ان سے تھوڑی دور خوشبو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے سوچوں میں گم تھی۔ شہباز مسکرایا اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے گاڑی لاک کی اور گھوم کر خوشبو کے قریب چلا گیا۔ خوشبو سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے حیدر کے قدموں کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ خوشبو، کن سوچوں میں گم ہو؟ حیدر خوشبو کے پاس ہری ہری گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے صاحب، آپ؟ خوشبو پہلے چونکی اور پھر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ یہ بتاؤ کہ کن سوچوں میں گم تھی جو تمہیں میرے آنے کا پتہ بھی نہ چلا؟ شہباز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں صاحب، میں بس ویسے ہی۔ آپ بتائیے، آپ یہاں کیسے؟ خوشبو نے پوچھا۔ تمہارے خیالوں میں ادھر نکل آیا، شہباز بولا۔ صاحب، کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ خوشبو بولی۔ یہ کیا تم مجھے ہر وقت صاحب صاحب کہتی رہتی ہو؟ میرا نام صاحب نہیں بلکہ شہباز ہے، شہباز مصنوعی غصے کے ساتھ بولا۔ لیکن صاحب، میں آپ کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ خوشبو نے شرماتے ہوئے کہا۔ بالکل ایسے جیسے صاحب کہتی ہو، ویسے جیسے تمہاری مرضی تم بول سکتی ہو، شہباز بولا۔ خیر یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو، اور اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو تو اپنا مدعا بیان کرو، نہیں بتاؤ گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں نہیں، آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں، خوشبو نے آخر ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ شہباز کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ وہ دراصل صاحب، صبح میرے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا دل کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر اب 10,000 روپے مانگ رہا ہے، اسی وجہ سے پریشان ہوں میں۔ خوشبو نے اپنی پریشانی بتائی۔ بس اتنی سی بات؟ پاگل، اتنی سی بات کے لیے پریشان تھی تم؟ اتنا کہہ کر شہباز نے پینٹ کی جیب سے اپنا پرس نکالا تو اس میں سے 1000 کے 5 نوٹ گن کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ پکڑو 5000، شام کو آ جانا، باقی کے 5000 بھی میں تمہیں دے دوں گا، ابھی میرے پاس پرس میں بس یہی 5000 تھے۔ لیکن صاحب، یہ پیسے میں آپ سے کیسے لے سکتی ہوں؟ خوشبو ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ارے پاگل، میں نے تم سے پہلے کہا تھا، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، شہباز نے کہا۔ تو خوشبو نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر 5000 روپے پکڑ لیے۔ سنیے، حیدر اس زنانہ آواز پر ٹھٹک کر رکا اور پھر حیرانگی سے گھوما۔ وہی برقع پوش عورت کھڑی تھی جو صبح اسے بازار میں دکھائی دی تھی اور پھر اچانک غائب ہو گئی تھی۔ جی فرمائیے، حیدر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا آپ راشدہ کے بھائی ہیں؟
نقاب کی قید سے آزاد آنکھیں حیدر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جی بالکل، میں راشدہ کا بھائی ہوں، حیدر نے جواب دیا۔ تبھی آپ کی شکل راشدہ سے بہت ملتی ہے۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ آپ راشدہ کو جانتی ہیں؟ حیدر نے اس لڑکی سے پوچھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔